آج درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے لیے، درود پاک سے محبت رکھنے والوں کے لیے خاص یہ بیان ہے۔ اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کوئی ایک عمل ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے متعلق یقین ہو، اعتقاد ہو، اعتماد ہو کہ یہ عمل وہ عمل ہوگا کہ جو اللہ کی رحمت سے ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور یہ وہ عمل ہو کہ جس کے متعلق ہم جو ہے وہ قطعی طور پر، یقینی طور پر کہہ سکیں کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ دیکھیں، ویسے تو جو ضابطہ ہے، جو قاعدہ کلیہ ہے کہ ہم کسی بھی عبادت کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عبادت ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ دیکھیں، کوئی بڑے سے بڑا متقی شخص، پرہیزگار شخص، خوف خدا رکھنے والا، اور جو ہے وہ عبادات بجا لانے والا، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرنے والا، اور وہ کہے کہ میں جو عبادات کر رہا ہوں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی شخص یقینی طور پر، قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو بھی عبادات جو میں نے اب تک کی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں۔ کسی بھی ایک عبادت کے متعلق یقین کامل کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اگرچہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ضرور ہوتی ہے کہ اللہ کریم ان عبادات کو قبول فرمائے گا، ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے گا، اور ان عبادات کے ذریعے بے شک اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ لیکن ایک عمل ہے کہ جس کے متعلق ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، اور وہ عمل ہے وظیفہ درود و سلام۔ اچھا، درود پاک کے متعلق ہی ہم کیوں یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں قبول ہوگا؟ یہ قبول ہے، اور دیگر عبادات ہیں، فرض عبادات ہیں، اور ان کے متعلق ہم یقین سے کیوں نہیں کہتے کہ یہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں جتنی بھی عبادات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ ہم کرتے ہیں، وہ ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن جو درود پاک کا جو معاملہ ہے تو وہ یوں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ دعا ہے کہ جو کسی حال میں رد نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں، جب ہم نہیں تھے نا تب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا تھا، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجے گا، تو اللہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج ہی رہا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا صلی اللہ علی محمد، کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اللہ تو درود بھیج ہی رہا ہے، لیکن اس کی برکتیں ہمیں یہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیاں، مشکلات ٹلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور درود پاک یہ وہ مبارک عمل ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی درود پاک پڑھے تو وہ اس کا پڑھا گیا درود پاک بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا فاسق اور فاجر شخص بھی اگر درود پاک پڑھے تو اللہ کریم اس کے درود پاک کو قبول فرماتا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہو کہ ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزار دی، اگر ایسا شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو یہ درود پاک وہ درود پاک ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے، مقبول بھی ہوتا ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ کریم کی رحمتوں کا بھی بندے پر نزول ہوتا ہے۔ جب بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بندے کی قسمت سنورنا شروع ہو جاتی ہے، بندے کی قسمت چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شخص کے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا، بدکار، سیاکار، خطا کار، بہت بڑا گناہ گاروں کا سردار ہوتا ہے، جب درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی برکت سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔
یہ درود پاک کا خاصہ ہے، یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اس لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ اگر تم درود پاک کی اہمیت کو جان لو، اگر تم درود پاک کی قدر کو جان لو، اگر تم جان لو کہ درود پاک کتنی برکتوں والا عمل ہے، کتنی فضیلتوں والا عمل ہے، اور یہ اپنے دامن میں کتنی برکتوں، رحمتوں، وسعتوں اور فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اگر تم یہ بات جان لو نا، تو پھر روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو بھی کم جانو۔ اللہ کریم کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔